سورہ الشورى رکوع نمبر 4 تلاوت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على زهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سورہ الشورى رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار اور اس کی نشانیوں سے ہیں دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں. وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر شاکر کو. یا انہیں تباہ کر دے لوگوں کے گناہوں کے سبب اور بہت کچھ معاف فرما دے. اور جان جائیں وہ جو ہماری آیتوں میں جگڑتے ہیں کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں. تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لے لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے. تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے. بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو اور بے شک جس نے اپنے مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں. مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں. سورہ الشورى رکوع نمبر 4 تفسیر. مسلمانوں، خواتین و حضرات، اللہ پاک کا یہ اس رکوع مبارک کے اندر جس رنگ میں گفتگو اور بیان ہے یہ ایمان کو تازہ بھی کرتا ہے اور غافلوں کو جھنجھوڑتا بھی ہے. ایمان لا کر احسان مت چڑھاؤ کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. احسان کس پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ اگر پڑھا ہے تو یہ احسان اللہ کا تم پر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. غمی، خوشی، دکھ، تکلیف، بیماری یہ فطرتی امر ہے، قدرتی امر ہے. نزلہ، زکام، کھانسی ہو گیا تو یہ حق اور باطل ہونے کی علامت نہیں ہے. ایک بندہ نماز پڑھنے گیا، اگر نماز پڑھتے ہوئے اس کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی تو وہ سمجھے کہ شاید نماز ہی غلط چیز ہے تو بس استغفار. ایک شخص کو ہم نے دیکھا نماز نہیں پڑھتا تھا تو ہم نے کہا نماز پڑھا کریں. ایک مارکیٹ میں ہم گئے، اذان کا وقت ہوا، ہم نماز کے لیے جانے لگے، دیکھا وہ نہیں اٹھا تو حالانکہ اس کا کوئی کام نہیں تھا. تو ہم نے کہا آپ نماز پڑھیں. اس نے کہا جی بس نماز 10 سال پہلے پڑھی تھی پھر نہیں پڑھتے ہم. میں نے کہا کیا ہو؟
کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میں مسجد گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، نئی جوتی پہنی ہوئی تھی، جوتی چوری ہو گئی، تو کیا فائدہ، نماز پڑھی ہے تو جوتی چوری ہوگی، جو اللہ میری جوتی کا خیال نہیں رکھتا وہ میرا کیا خیال رکھے گا؟ میں نے کہا ظالم آدمی، کیا بے ادبی اور گستاخی کی بات کی ہے تم نے، 10 سال سے تو اس کا نہ شکر ہے، ایک اس نے تیری جوتی، پتہ نہیں تیرے اوپر سے کتنی بڑی بلا ٹل گئی ہوگی، وہ جوتی بھی اگر گئی تھی، لیکن آج 10 سال سے تو اس کا انکار کر رہا ہے، اس کا رزق کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا، پھر بھی وہ تیرے اوپر کرم کر رہا ہے، تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ خیر ہمیں طبیعت میں ذرا غصہ آ گیا، ہم نے اس کے ساتھ ذرا گرم گرم باتیں کر دیں، مگر وہ گرم گرم باتیں اس کے لیے رب کا کرم ثابت ہو گئیں، اسی وقت اٹھا ہمارے ساتھ اور نماز کے لیے آ گیا۔ پھر الحمدللہ اس سے ہم نے ایڈریس وغیرہ لے لیا، بعد میں اس کے ساتھ رابطہ رکھتے رہے، تو الحمدللہ آج کل وہ بالکل نمازی ہے ماشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بعد کو ذرا سی مصیبت آئی اور پھسل گئے، دین اسلام کو ہی چھوڑ دیا، یہ بہت بری بات ہے۔ کسی بھی قسم کی تکلیف آئے، کچھ بھی آ جائے، یہ سمجھو شاید ہمارے ہی کسی گناہ کا کوئی مسئلہ ہوگا، ہمارے کسی نفس کا خمیازہ ہوگا، مگر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے دور نہ ہوں۔ تو مصیبتوں کی وجہ سے یہ خطاب جو ہے مومنین مکلفین سے کیا گیا جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ بتایا گیا کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومن کو پہنچتی ہیں، اکثر ان کا سبب ان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ پاک ان کے ان گناہوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں نے پڑھی کہ اگر کسی شخص کے اتنے گناہ ہو جائیں کہ وہ کسی طرح وہ بندہ توبہ بھی نہ کر رہا ہو اور وہ گناہ اس کے معاف ہونے ضروری ہوں، اللہ پاک اس بندے کو بخار چڑھا دیتا ہے۔ جیسے ہی بخار آ جاتا ہے تو جتنی دیر بخار رہتا ہے اللہ پاک اس گناہ کو اس سے دور فرماتا رہتا ہے، تو جس وقت وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بیمار بندے سے اپنے لیے دعا کراؤ کہ بیمار بندے کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، تو جس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں اس پر رحمت ہو رہی ہوتی ہے، تو بیمار بندہ خود جس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو اسی طرح کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات کے لیے بھی ہوتی ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بعد اوقات ایک بندہ کسی ولایت کے درجے کے کام قابل نہیں ہے، کوئی اسے روحانی مرتبہ ملنا ہے، وہ اس مرتبے کے قابل نہیں ہے، کسی عملی طور پر اللہ پاک اسے بھی بخار یا کوئی بیماری یا کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ اس مصیبت کی وجہ سے اس روحانی بلندی اور اس روحانی درجے کو پا لیتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں بھی یہ وارد ہے، انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے پاک ہیں، چھوٹے بچے جو مکلف نہیں ہیں، وہ اس آیت کے مخاطب نہیں ہے۔ بعد گمراہ فرقے جو تناسخ کے قائل ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جی چھوٹے بچوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹے بچوں کو بخار ہوتا ہے، ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر ان کو کیوں بخار ہوتا ہے؟ تو ابھی تک ان سے گناہ ہی کوئی نہیں ہوا، تو ان کو پھر جو بخار آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی زندگی تھی جس میں یہ ہو کے آئے ہیں، وہاں ان سے کوئی گناہ ہوا ہوگا، اسی وجہ سے ان بچوں کو یہاں پر بچپن میں بخار ہوا ہے۔ تو یہ عقیدہ تناسخ ہے، یہ ہندو نظریہ ہے۔ اللہ یہ یاد رکھیں، فقہاء کرام نے فرمایا اس آیت سے ہندوؤں کے نظریے کے استدلال نہیں ہو سکتا، بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کا بخار یا انبیاء کرام کا بخار، انبیاء سے تو گناہ نہیں ہوتا نا، تو جس طرح انبیاء کو بخار ہوا حالانکہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی بخار ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کی سنت، اللہ پاک کی ایک فطرت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو عقیدہ تناسخ کی طرف لے کر جایا جائے۔ لہٰذا ہندوؤں کا جو نظریہ ہے وہ باطل ہے۔ اس سے پہلے جو جہان تھا وہ عالم ارواح تھا، اور عالم ارواح سے ہم یہاں اس عالم شہادت میں آ گئے ہیں۔ عالم شہادت سے انشاءاللہ ہم عالم آخرت میں جائیں گے اور وہاں جنت یا دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کی شفاعت اور جنت نصیب فرمائے۔